بسم اللہ السلام علیکم. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جی وعلیکم السلام. تو کل ہم نے ایک اصول پڑھا تھا، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں فالحاصل انه جاز ارتفاع هذا الاجماع لظهور الفساد فيما بني عليه بني هو عليه. کہ حاصل یہ ہے کہ یہ اجماع مرتفع ہو جائے گا، یہ اجماع جو ہے وہ اٹھ جائے گا. اس اجماع کا اٹھنا یہ ممکن ہے. حاصل یہ ہے کہ ممکن ہے اس اجماع کا اٹھنا. جاز کا ترجمہ کریں گے ممکن ہے. لظہور الفساد فیما، جس میں یعنی علت میں فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، اس علت میں فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کہ جس علت پر، علیہ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع ہے علت، کہ جس علت پر اجماع کا بنیاد ہے، جس علت پر اجماع کا بنیاد ہے اس علت میں فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے یہ اجماع اٹھ جاتا ہے. اس اجماع کا اٹھنا یہ جائز ہے. یعنی جس علت پر بنیاد تھا اس اجماع کا، تو جب علت فاسد ہو گئی تو وہ اجماع بھی فاسد ہو جائے گا، وہ اجماع بھی اٹھ جائے گا. اب اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَلِهَذَا إِذَا قَضَى الْقَاضِي فِي حَادِثَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ رِقُّ الشُّهُودِ أَوْ كِذْبَهُمْ بِالرُّجُوعِ بَطَلَ قَضَاؤُهُ. کہ جب اسی وجہ سے، وَلِهَذَا اسی وجہ سے، جب قاضی کسی مسئلے میں فیصلہ کرے، قَضَى الْقَاضِي فِي حَادِثَةٍ، کسی مسئلے میں قاضی فیصلہ کریں، پھر گواہوں کا غلام ہونا ظاہر ہو جائے. ثم ظہر رق الشہود، پھر ظاہر ہوا گواہوں کا غلام ہونا. آپ کو معلوم ہوگا کہ گواہی کے اندر آزاد ہونا یہ شرط ہے، غلام کی گواہی یہ قابل قبول نہیں ہوتی. پھر ظاہر ہوا گواہوں کا غلام ہونا، یا پھر یا ان گواہوں کا رجوع کے ذریعے جھوٹا ہونا ظاہر ہوا. ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوا بالرجوع، یعنی ان کے جھوٹے ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ بالرجوع، وہ رجوع کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے پہلے گواہی دی تھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے، پھر انہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہیں. تو رجوع کرنے سے پتہ چلا کہ وہ بندے کیا تھے؟ جھوٹے تھے. ٹھیک ہے، تو باطل قضاؤہ، تو جو قضا ہے وہ باطل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قضا کی بنیاد تھی گواہی پر، اور گواہی کے اندر چونکہ فساد آ گیا تو وہ فیصلہ ہی، وہ قضا ہی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. تو اس کا جو قاضی کا فیصلہ تھا وہ مبنی تھا گواہی پر، تو گواہی جب باطل ہو گئی تو اب وہ فیصلہ بھی باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جس طرح ہم اگر دنیاوی مثال دیکھیں کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے اندر 4-5 منزلیں ہوتی ہے، تو اس کی پھر بنیاد ہوتی ہے. تو جیسے ہی بنیاد باطل ہوتی ہے تو وہ ساری بلڈنگ ہی باطل ہو جاتی ہے. اگر پہلا فلور جو ہے وہ گر جائے تو جو دوسرا تیسرا چوتھا فلور ہوگا تو وہ انڈائریکٹ ہی گر جائے گا. تو جو بنیاد ہے، جب بنیاد کے اندر فساد آئے گا تو ساری چیز ہی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. تو اسی طرح جو قضا ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، اس کا بنیاد ہوتا ہے گواہی پر. تو جب گواہی باطل ہو جائے گی تو فیصلہ بھی باطل ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى، اگرچہ وہ فیصلے کا باطل ہونا مدعا کے حق میں نہیں ہوتا. فیصلے کا باطل ہونا یہ مدعا کے حق میں
ظاہر نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے مدعی، دوسرا ہوتا ہے مدعا. ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس پر دعویٰ کیا گیا. جیسے اگر کسی بندے کے پاس موبائل ہے اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ موبائل میرا ہے، تو اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موبائل میرا ہے تو وہ بنا مدعی، اور جس کے پاس موبائل ہے اور جس کے لیے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری موبائل ہے، تو اب وہ بن گیا مدعا علیہ. تو جو مدعی ہوتا ہے اس پر گواہوں کا لانا یہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. حدیث پاک میں البینۃ علی المدعی اور والیمین علی من انکر، کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے، جو مدعی ہے، اس پر گواہوں کا لانا ضروری ہے، لازم ہے، اور جو بندہ انکار کرے تو اس پر قسم ہے. تو یہ مدعی کے حق میں تو باطل ہو جائے گا فیصلہ، کیونکہ مدعی ہی گواہی لاتا ہے. گواہ کون لاتا ہے؟ مدعی لاتا ہے. تو مدعی نے گواہ لائے اور وہ گواہ باطل ہو گئے غلام ہونے کی وجہ سے یا پھر جھوٹے ہونے کی وجہ سے. تو اب مدعی کے حق میں تو فیصلہ باطل ہو گیا، لیکن مدعا کے حق میں فیصلہ باطل نہیں ہوگا، اور جو چیز ہوگی وہ مدعا کے حق کے ساتھ ہی رہے گی. ٹھیک ہے، جیسے موبائل والا مسئلہ ہے، تو اب موبائل جس کے ہاتھ میں ہوگی وہی اس کا جو ہے وہ مالک ہوگا، اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا، یعنی اسی کے حق میں فیصلہ یہ باطل نہیں ہوگا، تو فیصلہ جو ہوگا موقوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ آواز آ رہی میری؟ جی استاد جی، مدعا جو ہے، جو مجرم ہے، مدعا لاہو، اس کو اس کے ساتھ لاہو لگے گا؟ نہ، اس کو مدعا علیہ کہیں گے. مدعا علیہ. بھی کہتے ہیں، مدعا علیہ بھی کہتے ہیں. ہاں، جی صحیح ہے. اور جو مدعی ہے یعنی اس کو مدعی. مدعی جو ہوتے ہیں، مدعی کو کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا، اور مدعا کہتے ہیں کہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے. جی صحیح ہے. جیسے زید کے پاس موبائل ہے اور بکر آ کر کہتا ہے کہ یہ موبائل میرا ہے، تو اب زید بنا مدعا علیہ کیونکہ اس پر دعویٰ کیا گیا ہے، اور جو بکر ہے وہ مدعی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. کیونکہ اس کے اندر گواہوں کے اندر فساد آ رہا تھا تو وہ فیصلہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ بنیاد اس کی تھی گواہوں پر. آگے اسی اعتبار سے دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى سَقَطَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَّةِ لِانْقِطَاعِ الْعِلَّةِ. اسی اعتبار سے، اسی معنی کے اعتبار سے، یعنی جب اگر جو ہے وہ بنیاد ساکت ہو جائے، جب علت کے اندر فساد آ جائے تو حکم ہی ساکت ہو جائے گا. اس معنی کے اعتبار سے مؤلف، مؤلف کا مطلب، مؤلف ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر ضعیف ہوں. نیچے لکھا نا ہم ضعفاء الاسلام، یعنی جو اسلام کے اعتبار سے ضعیف ہوں، او مسلم السیف، یا پھر جو تلوار کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہوں، یعنی موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے جو اسلام لائیں. تو اب ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی کوئی چیز نہیں دی جائے گی. سقطت المؤلفۃ قلوبہم، تو مؤلفۃ القلوب یہ ساکت ہو گئے 8 اقسام سے، ان الاصناف الثمانیۃ، 8 اقسام سے ساکت ہو گئے. 8 اقسام وہ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرآن پاک میں مذکور ہے نا کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو ان اقسام میں سے یہ جو مؤلفۃ القلوب ہیں، تو ان کو یہ کیا ہو گئے؟ ساکت ہو گئے. کیوں؟ لانقطاع العلت، علت کے منقطع ہونے کی وجہ سے، علت کے نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر علت نہیں، تو علت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ نہیں دی گئی. آگے تیسرا مثال کہتے ہیں وَسَقَطَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لِانْقِطَاعِ عِلَّتِهِ.
ذویل قربا یعنی قریب رشتہ داروں کا حصہ ساقط ہوگا. خمس جو ہوتا ہے، ان خمس میں سے جو حصہ دیا جاتا تھا تو وہ ساقط ہو گیا ذویل قربا کے لیے، یعنی اہل بیت کے لیے، یعنی انقطاع علت ہی، علت کے منقطع ہونے کی وجہ سے. اور وہ کیا ہے؟ وہی نصرت، وہ علت ہے نصرت، مدد. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے مال غنیمت کا کیا ہے؟ پانچواں حصہ ہے. لیکن یہ ساقط ہو جاتا ہے کب؟ جب علت منقطع ہو. جب علت منقطع ہوگی تو پھر ان کو جو ہے وہ خمس نہیں دیا جائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے کہ علم ان خمس الغنیمت یقسم علی ثلاثت اسہم، سہم للیتامى او سہم للمساکین و سہم لابن السبیل ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع الى اغنيائهم. جو مال غنیمت کا خمس ہوتا ہے، یعنی مال غنیمت جو ہوتا ہے اس کے 5 حصے بنائے جاتے ہیں. ان میں سے غازیوں کو بھی دیا جاتا ہے، جو شہید ہوتے ہیں ان کے اہل و عیال کو بھی دیا جاتا ہے. اور جو پانچواں حصہ، ایک حصہ رہتا ہے پانچواں، تو اس حصے کے پھر 3 حصے بنتے ہیں. ایک حصہ دیتے ہیں یتیموں کو، ایک حصہ دیتے ہیں مسکینوں کو، اور ایک حصہ دیتے ہیں مسافروں کو. اور مسکینوں کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اہل بیت اطہار بھی آ جائیں کہ جو ظاہری لحاظ سے فقراء ہوں تو وہ بھی ان کے اندر داخل ہوں گے اور ان کو پہلے دیا جائے گا. لیکن اگر اہل بیت اطہار کے اندر اغنیاء ہیں، غنی ہیں، مالدار ہیں، تو اب ان کو مال غنیمت کا حصہ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ غنی ہیں، اور جو مال غنیمت میں سے جو خمس کا جو حصہ دیا جاتا ہے وہ فقراء کو دیا جاتا ہے بطور مدد کے، نصرت کے. تو جب ان کی مدد اور نصرت والی علت نہیں ہے اغنیاء کے اندر، مالدار کے اندر، تو اب ان کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیا جائے گا، صرف فقراء کو دیا جائے گا، اہل بیت اطہار کے اندر جو فقراء ہوں گے. ساہم ٹھیک. استاجی یہ حصہ بنتا ہے اس کا، ہاں فعل ہے سہم کا مطلب، ہاں سہم یہ اسم ہے. سہم، ہوں سہم الزی، جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اسی یعنی اصول پر کہ جب علت مرتفع ہوگی، جب علت منقطع ہوگی تو اب شے جو ہوگی وہ بھی مرتفع ہو جائے گی، شے بھی ختم ہو جائے گی. اس پر کہتے ہیں کہ اذا غسل الثوب النجس بالخر فزالت النجاست یحکم بطہارت المحل لانقطاع علتها. جب ناپاک کپڑے کو دھویا جائے، بالخل، خل کہتے ہیں سرکے کو، جب ناپاک کپڑے کو سرکے سے دھویا جائے، فضالت نجاست، اور نجاست کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے. سرکے کے ذریعے اس ناپاک کپڑے سے جو نجاست ہے وہ زائل ہو جائے تو اب اس کپڑے کو پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا. یحکم بطہارت المحل، اس کپڑے کی جگہ کو، یعنی اس کپڑے کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا کہ یہ کپڑا پاک ہے. کیوں؟ لانقطاع علتها، اس کی علت کے منقطع ہونے کی وجہ سے. محل کے اندر نجاست کا ہونا یہ کپڑے کے نجس ہونے کی علامت ہے. اوپر لکھا ہوا ہے نا علت الطہارت زوال النجاست، نجاست کا زائل ہونا یہ پاک ہونے کی علت ہے. اگر نجاست زائل ہو گئی تو کپڑا پاک ہو جائے گا، تو نجاست زائل ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ طہارت آ جائے گی.
ठीक یہ है, तो उस्ताद कहते जी, हैं ये उस्ताद जी युकम। सिरके से सिर्फ उस जगह को धो धो लो जिस पर निजात है, पूरे कपड़े को जी धोने का नहीं है यहाँ, यही मतलब है? जी, यानी जी वो जनाब। जो जगह, वो जो जगह है बेतहारत महल, महल कहते हैं जगह को। तो कपड़े की जिस जगह से सिरके के जरिए धोया गया है, तो अब वो जगह पाक हो जाएगी बेतहारत महल। तो उस जगह के पाक होने का हुक्म दिया जाएगा लेकिन किताइल इल्लतिहा, उस इल्लत के मुनक़ते होने की वजह से। जी यानी जी सही। पूरे कपड़े के अंदर कोई एक जगह नजस थी, अब उस नजासत को हमने दूर किया तार से, तो अब वो कपड़ा, वो महल क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा, क्योंकि नजासत जायल हुई। नजासत की वजह से कपड़ा नापाक था, तो अब वो तहारत हासिल हो गई, क्योंकि वो इल्लत जायल हो गई। जी जजाक। उसके बाद कहते हैं व बिहादा, यानी इसी उसूल पर, व बिहादा सबत सबत अल फर्क बैन अल हदस वल खबस, इसी वजह से हदस और खबस के दरमियान फर्क जाहिर हुआ। सबत व बिहादा, इस इससे साबित हुआ हदस और खबस के दरमियान फ़र्क। खबस कहते हैं यानी पानी के बगैर हदस को ज़ायल करना, ये कहलाता है खबस, ऊपर लिखा हुआ है। तो हदस और खबस, इन दोनों के दरमियान फ़र्क इससे ज़ाहिल हुआ। फ़इन्नल खिल्ला युज़ीलु नजासत अनिल महल, जो सिरका होता है वो महल से नजासत को ज़ायल करता है, ज़ायल करता है नजासत को महल से। नजासत अनिल महल, सिरका नजासत को महल से ज़ायल करता है। व अम्मल खिल्लु ला युफीदु तहारत अल महल, बहरहाल जो सिरका है ये तहारत महल का फ़ायदा नहीं देता। यानी एक होती तहारत हुक्मी, एक होती है तहारत हिस्सी। तो तहारत हिस्सी का तो फ़ायदा देगा कि वो कपड़ा पाक हो जाएगा, लेकिन तहारत हुक्मी का फ़ायदा नहीं देगा। तहारत हुक्मी का फ़ायदा तब होगा जब पानी के साथ धोया धोया जाए। व इन्नमा युफीदुहा अल मुतहिर वहुल मा, और वो यानी तहारत जो है वो हुक्मी का फ़ायदा, तहारत महल का फ़ायदा वो देगा जो पाक करने वाला है। मुत्तहिर का मतलब है जो पाक करने वाला है, वह मा, और वो पानी है। ठीक है, तो जो पानी होता है, उस पानी के जरिए किसी कपड़े को, नजस कपड़े को, नापाक कपड़े को धोया जाए, तो इसके अंदर दोनों तहारतें हासिल हो जाती, तहारत हुक्मी भी, तहारत हिस्सी भी। जबकि जो तहारत हिस्सी है, जो सिरका है, उससे सिर्फ तहारत हिस्सी हकीकी वो साबित होती है, हुक्मी हासिल नहीं होती। ठीक है, तो जी, ये था, लेकिन समझ कपड़ा आ तो गया। पाक हो गया है जी, जी जी, कपड़ा पाक हो गया। नमाज शमाज पढ़ने के लिए। लेकिन फिर इन दोनों जी, में फर्क क्या हुआ उस्ताद जी? इनके अंदर एक बारीक सा फर्क है बस, हुक्मी और हिस्सी। ये जो है वो हुक्मी का एक होता है ना मुत्ताहिर, जी एक होता है ताहिर, दूसरा होता है मुत्ताहिर। ताहिर का मतलब होता है पाक, और मुत्ताहिर का मतलब है कि पाक भी है और पाक करने वाला भी है। तो जी यही फर्क। जी सही। वैसे दोनों है वो पाक कर देंगे कपड़े को। ठीक है, अब अगली जो फसल है उसको अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, इस लेक्चर को पूरा करते हैं।